الحمدللہ وحدہ من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے عزیز دوستو بزرگو، یہ ایام وہ ہے کہ جس میں حجاج کرام کے قافلے روانہ ہونا ہے. خانہ کعبہ کا طواف اور وہاں آنے والے ساری دنیا کے کونے کونوں سے وہاں پہنچتے ہیں. بعض لوگ عشق اور محبت کے ساتھ پہنچتے ہیں، بعض لوگ اپنا فرض ادا کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، بعض لوگ تجارت کی نیت سے پہنچتے ہیں، بعض لوگ بھیک مانگنے کی نیت سے پہنچتے ہیں. نیتیں مختلف ہوتی ہے. جو جس نیت کے ساتھ جاتا ہے وہ چیز پا لیتا ہے، اسے وہ چیز مل جاتی ہے. بعض لوگ شہرت کے غرض سے کرتے ہیں کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے وہاں سے محروم کوئی بھی نہیں ہوتا. مانگنے والوں کو تو اللہ ہی بھلا کرے، وہاں بھی نہیں چھوڑتے ہو، اور انداز الگ ہوتا ہے. حالانکہ وہاں مانگنے پر بڑی سخت پابندی. ہمارے والد صاحب ایک لطیفہ سناتے تھے. ایک صاحب بھیک مانگتے میں زمانہ گزر گیا. ان کی ایک بیٹی تھی، وہ بڑی ہو گئی، اس کو رشتے آنے لگے، اور رشتہ جو بھی آتا تو یہ صاحب کہتے کہ میں یہ دے دوں گا، گاڑی دوں گا، گھر دوں گا. حالانکہ یہ بھیک مانگتے بیٹھے ہوئے روز کا معمول تھا. کافی رشتے آئے، روز لوگوں نے ریجیکٹ کر دی. بڑا اماؤنٹ مانگنے لگے. انہوں 5 لاکھ 10 لاکھ تک کے دینے کی طاقت رکھتے تھے. کافی دن گزر گئے، پریشان رہنے لگے کیا کرنا، کیونکہ بھیک مانگنے والوں پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی، اتنا مال جمع کرتے ہیں. تقریباً بھیک مانگنے والے وہ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، قربانی واجب ہو جاتی ہے، اور بھیک مانگتے رہتے. یہ صاحب نے آفر بڑا کیا. ایک نوجوان آیا، منچلا تھا. وہ کہنے لگا مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ تمہارا گھر، نہ تمہاری ہنڈا، نہ جہیز. میں جو مانگوں گا وہ دیں گے. کہنے لگا کیا مانگے گا؟ کہا وعدہ کرو پہلے. تو کچھ نہیں مانگتا بول رہا، پھر ایک چیز مانگتا، کیا ہے آخر؟ ابھی بھیک مانگنے والے صاحب تھے، فقیر ہے، سوچنے لگا کہ آخر مانگے گا کیا ہے. اس نے کہا وعدہ کرو. وعدہ ہو گیا. ہنڈے کو، جہیز کو، اس کی رقم کو، سب کو اس نے لات مار دی. اس نے کہا صرف جو جگہ پہ تم بھیک مانگتے ہو وہ جگہ میرے نام کر دو. ساری زندگی پونجی مانگ لیا تو نے، کیا مانگا تو نے؟ ارے اس میں نسلیں بیٹھ کے کھاتی میری، اور تو وہ مانگ لیا مجھے. کہنے کہ مجھے ہنڈا نہیں چاہیے، وہ جگہ دے دے. تو بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کو معلوم ہوتا ہے یہاں مال بہت زیادہ ملتا ہے، تو ایسے خانہ کعبہ کا معاملہ ہے کہ وہاں بھیک مانگنے والے وہ 1 ریال بولے کتنا ہوگا. بہرحال وہاں جانے والے مختلف لوگ ہوتے ہیں. بعض لوگ عاشق مزاج ہوتے ہیں، جاتے ہیں وہاں سے اللہ اس کے نبی کی محبت ہے وہ مزید اضافہ ہو جاتا ہے. بعض لوگ خوف سے جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں چھوٹا بڑا بڑے بڑے شہنشاہ تک خانہ کعبہ پہنچے، گلاب چڑھایا، ادب احترام کیا. ہارون رشید جو پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے، دنیا کے 3 حصوں پر، وہ بھی پہنچتے تھے.
چاہے عباسی خلافہ ہو، اموی خلافہ ہو، فاطمی ہو، یہ لوگ پہنچتے معلوم ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سارے لوگوں کی گردنیں جھک، مرتبہ ہارون رشید پہنچے وہاں. ہارون رشید جب پہنچے تو ظاہر ہے بادشاہ وقت ہے، ان کے لیے مطاف خالی کر دیا گیا کہ بادشاہ سلامت طواف کرنے والے. وہاں پر ایک نوجوان نے دیکھا سارا مطاف خالی ہو گیا، وہ نوجوان اور ہارون رشید کے ساتھ طواف کر رہے ہیں. رشید کو غصہ آ گیا، کون ہے یہ نادان آدمی، کون ہے میرے ساتھ کر رہا ہے؟ مجھے پتا نہیں کہ میں کیا ہوں، میں بادشاہ ہوں. گھر والوں نے پکڑ لیا، کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کیا کر رہے تم؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر غریب امیر، شہری اور دیہاتی بس برابر ہے، سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد به بالحاد بظلم نذقه من عذاب علیم. وہ نوجوان نے کہا. ہارون رشید بادشاہ تھے مگر قرآن کریم جانتے تھے. ہارون رشید خاموش ہو گئے. بہرحال انہوں نے طواف کیا. طواف کرنے کے بعد جب حضرت اسد کو بوسہ دینے کے قریب گئے تو انہوں نے فوراً جا کے حضرت اسد کو بوسہ دے دیا. پھر بڑا غصہ آ گیا، کیا کیا جا رہا ہے. جب طواف ختم ہونے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی تو ان سے پہلے یہ نوجوان نماز پڑھ لی. ہارون رشید دیکھتے رہے یہ ماجرا. بعد میں انہوں نے کہا کہ وہ جو نوجوان اپنے دربانوں اپنے فوجیوں سے کہا کہ ان کو لے کر آؤ. وہ بیٹھے مست و ملنگ تھے. جب ان کو بلایا گیا تو کہنے کون بلا رہا؟ کہا امیر المومنین بلا رہے. کہا میرے سے کیا کام؟ کہنے کہ تم کو بلایا جائے. کہا ان کو مجھ سے کام ہے تو میرے پاس آنا، مجھے ان سے کام نہیں. ہارون رشید کو جب معلوم ہوا تو ہارون رشید تعجب کرنے لگے، ہو نہ کوئی بڑا آدمی. ہارون رشید ادب کے ساتھ پہنچے، سلام کیا. کہنے لگے میں بیٹھ سکتا ہوں؟ کہا حرم نہ تمہارے باپ کا ہے نہ میرے باپ کا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، میرے سے کیا اجازت دے رہے؟ بیٹھنا ہے چاہے بیٹھو، نہیں بیٹھنا چاہے چلے جاؤ. ہارون رشید کے دل میں عظمت پیدا ہو گئی. ہارون رشید بیٹھ کر کہنے لگے بھائی میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کون ہیں، کہاں سے، آپ کے وظائف فرائض کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہنے کہ کون سے پردے کے بارے میں پوچھتے؟ 1 پردے کے بارے میں، یا 5 پردے کے بارے میں، یا 17 پردے کے بارے میں، یا 34 پردے کے بارے میں، یا 40 میں سے 1 پردے کے بارے میں، یا پوری زندگی کے 1 پردے کے بارے میں، یا 200 میں سے 5 کے بارے میں؟ کون سا فرد پوچھ رہے آپ؟ رشید کہنے لگے مجھ سے مذاق نہ کرو، تو معلوم ہے میں بادشاہ سلامت. ہارون رشید کو بڑا غصہ. کہنے لگے تم مجھ سے پہلے بجا رہے. دربار نے کہا معافی کی، ہم معافی چاہتے ہیں، بادشاہ سلامت. یہ نوجوان کو نہیں معلوم آپ بادشاہ. تو خیقہ مار کے ہنسنے لگے. ہارون رشید نے کہا پھر ہنس رہے تم؟ میرے دربار تمہارے لیے، میرے دربان تمہارے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو محفوظ کر دیا جائے، ان کو مارا نہیں جائے، ان کو سلامتی امن دی جائے، اور تم ہنس رہے. کون ہے آخر؟ کہنے لگے ہنس رہا تو تم دونوں کی بات پہ. ایک وہ ہے جو میری موت کو قریب لانا چاہتا ہے، ایک وہ ہے جو مجھے موت سے بچانا چاہتا ہے، جو یقینی ہے کہ تم دونوں کے ہاتھ میں موت کا لانا اور موت کا یہ کرنا ہے. اس لیے ہنس رہا ہوں، تمہارے باتوں پہ ہنس رہا ہوں. ہارون رشید سمجھ گیا کہ اللہ کا واسطہ تم آخر بات بتاؤ، کیا معمہ ہے، میں تم کو ایک فرائض کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، تمہاری فرائض کیا ہے، تم کس کام کے ہو، اور تم میرے کو اتنے فرائض بتا رہے ہو، بتاؤ کیا بات ہے. کہنے لگے اگر تم 1 فرد کے پاس پوچھتے ہو تو الحمدللہ وہ فرائض کو پورا کیا، فرد کو پورا کیا. کیا کہا پوری زندگی میں اسلام کا لانا فرض ہے، یہ 1 فرض ہے. کہا دن کے اندر 5 فرض ہے، اگر اس کے بارے میں پوچھتے تو سن لو. اور 5 نمازیں جو فرض ہے اس میں 17 رکعتیں فرض ہے، اور جو 14 فرض 17 تو نہیں 34 فرض کے پاس پوچھتے ہو تو وہ بھی میں نماز کے اندر ایک رکعت میں 2 سجدے پورا کرتا ہوں، وہ یا 17 تو 34 فرائض بھی پوری کرتا ہوں. اور اگر کہتے ہیں کہ پوری زندگی ایک چیز فرض ہے پوری زندگی کے لیے، وہ حج ہے، الحمدللہ میں کرنے کے لیے آ گیا. اگر تم کہتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ تم کو 40 میں 1 فرض ہے تو 40 دینار میں 1 دینار فرض ہے، وہ بھی فرض کو مانتا ہوں، وہ بھی فرائض پوری کرتا ہوں. 200 درہم میں سے فلاں اتنے فرض ہے. یہ کل فرائض ہے جو میں پوری کرتا ہوں، تم کون سے فرض کی بات کہہ رہے ہیں؟ کہنے معاف کرنا، مجھے نصیحت کرو. کہاں جب نصیحت سننا ہے تو ادب کے ساتھ شاگردوں کی لائن میں بیٹھ جاؤ. حرم کی جگہ پر ایسے لوگ بھی آتے ہیں وہاں، یہ وہ جگہ ہے بتانا چاہ رہا ہوں. بہرحال ان کو بٹھایا سامنے. کہنے کے بادشاہ سلامت میں نے تمہارے سوال کا جواب دے دیا.
جو پہلی میں نے رکھی تھی فرائض کے تعلق سے، جو تم نے ایک فرد کے بارے میں پوچھا تھا، میں نے مختلف فرائض بتایا، اور اس فرائض کو بتایا ہے کون سے فرائض، وہ جو الحمدللہ اس میں سے جو فرائض جو مجھ پر عائد ہوتے وہ میں نے پورے کر دیا۔ مگر ایک معمہ ہے، تم مجھے بتاؤ گے، تم بادشاہ سلامت ہے، وہ مسئلے کا حل بتاؤ۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا ایک آدمی ہے کہ جس پر ایک عورت صبح کے وقت حرام تھی، دوپہر ہوتے ہوئی حلال ہو گئی، پھر عصر کی نماز میں حرام ہو گئی، پھر مغرب میں حلال ہو گئی، پھر عشاء میں حرام ہو گئی، فجر میں حلال ہو گئی، پھر دوسرے دن حرام ہو گئی ظہر میں، پھر ظہر میں دوسرے دن عصر میں حلال ہو گئی، اور کم مغرب میں پھر حرام ہو گئی، اور عشاء میں پھر حلال ہو گئی۔ ہم رشید حالانکہ یہ جتنے دھوکی بادشاہ سلام اترے یہ پہلے علم حاصل کرتے تھے، ان کے بیٹے مامون رشید فقاہت کا علم تھا، انہوں نے بھی چٹکے میں بڑے بڑے مسئلے حل کیے، ریاضی کے ماہر تھے، ریاضی تو اب پتہ چلی ہے، ریاض میراث اور پراپرٹی کے تو چٹکیوں میں حل کرتے تھے میراث کے مسائل۔ ہارون رشید چکر آ گئی، گھومنے لگی، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، اور یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا کہ بھئی ایک عورت ہے ایک آدمی کے لیے صبح کے وقت حرام ہے، دوپہر وقت حلال ہو گئی، پھر وہی عورت عصر کی نماز میں حرام ہو گئی، وہی وقت مغرب میں حلال ہو گئی، وہی عورت عشاء میں حلال ہوئی اور فجر میں پھر یہ ہو گئی۔ وہ سمجھ نہیں لیا، کہنے لگے آپ بتا، کہنے لگے میں بتاتا ہوں سب۔ کہنے لگے دیکھو ایک آدمی ہے، اس نے ایک دوسری آدمی کے باندی کو دیکھا، تو اس وقت تو حرام تھی وہ، مگر بعد میں دوپہر کے وقت اس نے خرید لیا، وہ ہو گیا حلال، اور خریدنے کے بعد عصر کے اندر اس کو آزاد کر دیا، اب ہو گیا حرام، مغرب میں اس نے نکاح کر دیا، اب ہو گئی حلال، عشاء میں اس کو طلاق دے دیا، اب ہو گئی حرام، فجر میں اسے رجوع کر دیا، اب ہو گئی حلال، دوسرے دن ظہر میں انہیں مرتد ہو گیا، اب ہو گئی حرام، دوسرے دن عصر میں اس نے توبہ کی اور رجوع کر لیا، اب ہو گئی حلال، دوسرے دن مغرب میں یہ عورت مرتد ہو گئی، اب یہ ہوگی اس کے لیے حرام، اور دوسرے دن عشاء میں اس عورت نے توبہ تلہ کیا اور پھر سے رجوع کیا، اب ہوگی حلال۔ ہارون رشید تو حیرت میں رہے اور ہاتھ چومنے لگے، کہنے لگے آپ کون ہے بتائیے، کہنے لگے بندے کو موسیٰ رضا کہتے ہیں، یہ اہل بیت کے خاندان میں امام حسین کے خاندان میں آیا ہے۔ تو ایسی یہ مقام وہ ہے جہاں پر مختلف افراد، مختلف ماہر فن اور مختلف اللہ والے، مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، مختلف چیزیں لے کے جاتے ہیں، اہل اللہ آتے ہیں اللہ کی تجلیات کو، اللہ کی برکات کو لے کر جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم ہے غالباً یا کوئی بزرگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب گیا میں خانہ کعبہ میں، اس وقت مجھے خانہ کعبہ دکھا، رب کعبہ نہیں دکھا، میں رونے لگا اللہ سے۔ دوسرے سال دعا کی، اس وقت مجھے خانہ کعبہ بھی دکھا اور رب کعبہ بھی دکھا، اس وقت میں نے اللہ سے کہا نہ میں شرک اور پارٹنرشپ برداشت نہیں کرتا۔ تیسری مرتبہ جب گیا تو خانہ کعبہ نہیں دکھا، رب کعبہ دکھا۔ تو یہ مقام وہ ہے جہاں پر جانے والوں کو مختلف نعمتیں ملیں، اس وجہ سے یہاں پر آنے والے اپنی جھولیوں کو بھرتے۔ ایک قرض دار آیا، رونے لگا، بہت رونے لگا خانہ کعبہ کا طواف پڑھ کے کہ میرا قرض ادا ہو جائے، قرض ہو جائے، روتے روتے سو گیا۔ خواب میں کسی نے بتایا کہ جا اسکندریہ جا، اسکندریہ میں ایک بہت بڑے محدث ہے حیا بن شریح، جا ان سے دعا کروا لے، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال اسکندریہ گیا، اسکندریہ کے اندر جامع مسجد کے اندر حضرت امام تھے، جمعہ کا دن تھا، جمعہ کے دن پہنچا، بات چیت کی، حضرت میں نے خواب دیکھا ایسا، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، رو رو کر دعا کر رہا تھا، میرا قرضہ بہت زیادہ ہے، کہنے کوئی بات نہیں، عصر تک ٹھہر جا۔ عصر کی نماز کے بعد حضرت نے بٹھایا سامنے، دعا کی، تھوڑا سا ہاتھ کیا اٹھائے تھے، حضرت کے اطراف میں اشرفیوں کے ڈھیر لگ گیا، اور اس نے کہا کہ اللہ کا واسطہ تجھے جتنا تیرا قرضہ ہے اتنا اٹھانا، اس سے زیادہ مت اٹھانا۔ کہا مجھے جتنا 300 اشرفیوں کا قرضہ تھا میں نے لیا، اسی وقت اشرفیہ غائب ہوئی اور 300 لے کے میں چلتا بنا۔ یہ مقام وہ ہے، بے اولاد صاحب اولاد بنتا ہے، کنگال مالدار بنتا ہے، گمراہ ہدایت پر آتا ہے، اور اگر کوئی گمراہی کرنے پائے تو اس سے سبق ملتا ہے۔ حجاج بن یوسف آیا اور پورا قافلہ لے کر آیا، بیٹھا ہوا ہے، ایک نوجوان مسکین غریب آدمی آیا یمن سے، وہ چلنے لگا، چلتے چلتے حجاج بن یوسف کا جو کنجر تھا وہ اس کی چادر کے اندر اٹک گیا، اس نے اٹھایا اور چادر کو ایسا لہرایا، حجاج بن یوسف کے
پیر پہ جا کر خنجر لگا. حجاج نے کہا کون نامہ کھول لے کر آ. کہا کون ہے تو؟ میں غریب آدمی. کہا تجھے معلوم ہے میں کون ہوں؟ مجھے نہیں معلوم تو کون ہے. کہاں رہتا؟ کہا یمن میں. کہا یمن میں کون حاکم ہے؟ کہا محمد بن یوسف. کہا کس کا بھائی ہے؟ کہا حجاج بن یوسف کا. کہا محمد بن یوسف کیسا آدمی ہے؟ کیسے حال میں چھوڑ گیا؟ کہا موٹا ہے, کھا کھا کر بہت موٹا ہو گیا, پیٹ چمڑی باہر کر دیا, ظالم ہے, نالائق ہے, نادان ہے, ظلم, سرکشی, بغاوت. اور حجاج بن یوسف کو تو پارا چڑھ گیا, بھائی کی بغاوت کر رہا ہے, برا بخاری کر رہا ہے. کہا تجھے معلوم ہے میں کون ہوں؟ میں کہا نہیں معلوم. تم دونوں بدماش ہے, تم دونوں پر اللہ کی لعنت ہو. ایک مسکین آدمی. حجاج کچھ نہیں کہتا, وہیں پتہ یہ چلا خانہ کعبہ وہ مقام ہے جہاں ہر آدمی اپنی جھولی بھر کے لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جانے والوں کو, حاجیوں کو قبول فرمائے اور ہم کو بھی وہاں کی زیارت نصیب فرمائے. ساری امت کو اور ان کی دعاؤں کی برکت سے ساری امت کے مسائل کو حل فرمائے. مگر ایسا جانا صحیح نہیں ہے, حقوق مار کے اس کی رجسٹری اس کے نام کر کے جانا صحیح نہیں ہے. براہ کرم حرام پیسہ لے کے مت جاؤ. مشرکین عرب نے حرام پیسے سے خانہ کعبہ کی تعمیر بھی نہیں کی تھی, جبکہ وہ جاہل تھے, دور جاہلیت بولتے. مگر یہاں حاجی اور نمازیوں کا معاملہ, یہ حاجیوں کا اللہ معاف کر, اس کو دھوکہ دیا. چلے اس کو ایک صاحب بہت بڑے آدمی مجھے دھوکہ دیے تھے, ایسا چننا لگایا میرے پیروں میں تو زمین نکل گئی. وہ کہا او کیا کہنے مفتی صاحب, کیا کہنے تمہارے کہ تم نے بہت بڑا چننا لگایا. تو بتانے کا مجھے, اور تو چلے ایسا حج کو, چلے عمرے کو, حلال پیسہ لے کے جاؤ. اللہ سمجھ کے توفیق نصیب فرمائے. واقع